اللہ یا 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 اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے اس دلچسپ سبق آموز نصیحتوں بھرے حکایات والے مدنی سلسلے میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم کچھ دلچسپ معلوماتی سبق آموز اور نصیحتوں بھری کچھ حکایات چن کر لاتے ہیں، جس سے ہم اپنے لیے درس کے مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے تذکرے، نیک لوگوں کے واقعات ہمارے لیے درس ہیں اور گناہگاروں کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہے، اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج بھی سلسلے سے پہلے حسب معمول آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. اس سے کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کیا؟ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل کون اور مقتول کون؟ آج آپ کو اس روئے زمین کے سب سے پہلے قاتل اور مقتول کے بارے میں بتائیں گے. نہایت توجہ کے ساتھ سنیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل ہے اور سب سے پہلے مقتول حضرت حابیل ہے. قابیل و حابیل کون تھے؟ قابیل و حابیل یہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے. قابیل گناہگار تھا اور حضرت حابیل نیک تھے. قابیل حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان تھا اور حضرت حابیل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانبردار تھے. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ قابیل نے حضرت حابیل کو کیوں قتل کیا. اچھا، قابیل و حابیل میں فرق رکھنے کے لیے قاتل کون؟ قابیل، قاف سے قاتل، کاف سے قابیل. تو یہ یاد رہے گا کہ قاتل کون، برا کون، دونوں میں، حابیل و قابیل میں. قاف سے قاتل، کاف سے قابیل، یہ یاد رکھیں. اسے یاد رہے گا کہ قاتل قابیل، نافرمان قاتل قابیل. تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی ماں ہے، ان کے ہاں
ہر بار ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے. حضرت بی بی حوا کے جو اولاد پیدا ہوتی تھی جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے. ایک بار میں جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے وہ دونوں بہن بھائی ہوتے تھے. تو جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس وقت وہ بہن بھائی کہلاتے تھے. اور جو دوسری بار میں پیدا ہوتے تھے وہ بھی دونوں بہن بھائی ہوتے تھے. تو یوں جو پہلی بار بہن بھائی پیدا ہوئے لڑکا لڑکی، جو دوسری بار لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، تو پہلی بار والے لڑکے کا دوسری بار والی لڑکی سے شادی ہوتی تھی اور پہلی بار والی لڑکی کی دوسری بار والے لڑکے سے شادی ہوتی تھی. یعنی یوں اکٹھے جو پیدا ہوتے تھے یہ آپس میں ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بہن بھائی تھے. اب دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوتی، حابیل کی بہن تھی، ان کے ساتھ طے کر دیا کہ قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ ہوگا. لیوزا حضرت حابیل کی بہن تھی، مگر قابیل نے کہا کہ میرے ساتھ جو اکلیمہ پیدا ہوئی ہے میں تو اسی سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، تو اس دستور کے مطابق تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا، بہت ضد کی. بالآخر جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کہنا مان ہی نہیں رہا، حضرت حابیل تو فرمانبردار تھے، انہوں نے کہا جو میرے والد صاحب کا حکم ہے، جو دستور ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا. لیکن قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی قربانیاں دو، اپنی اپنی قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا، اکلیمہ کے ساتھ اسی کا نکاح کر دیا جائے گا. تو اس وقت قربانی کا دستور کیا تھا؟ اس وقت قربانی کا دستور یہ تھا کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرتے تھے اور قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی. تو جس کی قربانی آسمانی آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی. اب دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. قابیل نے گیہوں کی کچھ بالی یعنی گندم کی کچھ دانے کے سٹے وغیرہ یہ، اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. قابیل گندم وغیرہ لے کر آیا اور حابیل بکری لے کر آیا. دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھی. آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا. تو یوں جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ اکلیمہ کے ساتھ حضرت حابیل کا ہی نکاح ہوگا. مگر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا. اب اس کے دل میں ضد پیدا ہو گئی. قابیل نے کہا حابیل میں تجھے مار دوں گا. حابیل نے کہا تم مجھے کیوں مارو گے؟ قربانی قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ صرف متقی بندوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے. اب قربانی اگر تمہاری قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. لیکن قابیل کے دل میں حسد، بغض، کینہ، عداوت شیطان نے بھر دیے گناہ اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا اگر تو متقی ہوتا تو تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی. ساتھ ہی حابیل نے کہا
کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کتنے اچھے تھے حضرت حابیل کہ جھگڑے سے، فساد سے نفرت کرتے تھے۔ فرمایا اگر تو میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا میرے قتل کے لیے، میں بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر کار پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں، یہ ضد، یہ حسد، یہ بغض، کینہ، عداوت، یہ کتنے خطرناک امراض ہے۔ غصہ کتنا تباہ کن مرض ہے۔ حسد کس قدر تباہ کن آفت ہے کہ قابیل نے اسی حسد، غصے، کینے، عداوت، دل میں جو یہ گند اس کے بھر گیا تھا، اس غصے میں اور حسد اور کینے میں، ضد میں آ کر حضرت حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حضرت حابیل کو ظلماً شہید کر دیا۔ حضرت حابیل کے قتل کے وقت عمر 20 سال تھی، اور حضرت حابیل کو مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں قابیل نے قتل کیا۔ اور بعض نے یہ بھی بتایا کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا، اور دنیا کا یہ پہلا قتل تھا۔ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روایت میں ہے کہ اس وقت 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا، 7 دن تک زمین ہلتی رہی۔ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کہ زمین 7 دن تک زلزلے سے ہلتی رہی، اور وحوش و طیور، وحشی جانور، درندے اضطراب اور بے چینی میں بھاگتے تھے۔ یعنی درندوں، پرندوں میں، جانوروں میں جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو گئی۔ اور قابیل جو اگرچہ بہت گورا تھا، خوبصورت بھی نظر آتا تھا، لیکن جیسے ہی قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ قابیل کا گورا چہرہ کالا ہو گیا اور انتہائی بدصورت شکل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بہت رنج ہوا، بہت ان کا دل دکھا کہ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ اس رنج و غم میں 100 سال تک آپ کو کبھی ہنسی نہیں آئی۔ اس قدر آپ کو اس واقعے کا رنج ہوا، اتنا دل دکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ یہ الفاظ کہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہو گئے جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو میرے دربار سے نکل جا۔ تو قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو اٹھا کر لے گیا ساتھ، میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ نافرمان یہ یمن کی سرزمین عدن چلا گیا، وہاں شیطان ابلیس قابیل کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے قابیل، تجھے پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کیوں کھایا؟ آسمانی آگ آئی تھی، قربانی قبول کر گئی نا،
تو شیطان لعین بدبخت نے، ابلیس نے قابیل سے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی آگ نے اس لیے کھائی تھی کہ وہ حابیل جو تھا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا. یہ شیطان بدبخت نے جھوٹ بولا. قابیل سے کہنے لگا کہ حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا اس لیے آگ نے اس کی قربانی کھا لی، لہذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر. شیطان نے قابیل سے کہا لہذا تو بھی آگ کو اپنا معبود بنا لے، آگ کی پوجا کیا کر. چنانچہ روئے زمین پر یہ پہلا شخص قابیل جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. یعنی جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ قابیل. جہنم میں سب سے پہلے قابیل کو ڈالا جائے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منو، اس حکایت سے پتہ چلا کہ حسد سے بچنا چاہیے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو برباد کر دیتی. حسد کرنے والا اتنا بد نصیب ہے کہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں. حسد کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، دل میں اعتراض کرتا ہے اس کی نعمت چھن کر مجھے مل جائے، اس کی نعمت ضائع ہو جائے. اور یہ بھی پتا چلا کہ خون ناحق بہت بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم کے دربار سے نکال دیا گیا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ طریقہ شروع کرنے والا برابر کا شریک ہوگا. اور ایک بات اور پتا چلی کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نیکوں کی اولاد بھی نیک ہی ہو. حضرت آدم نیک تھے لیکن ان کا بیٹا قابیل نافرمان نکلا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کا بیٹا نافرمان نکلا. تو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے. اب ہوا کیا؟ قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا، اب اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے حضرت حابیل کا ہی انتقال ہوا، نہیں آپ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا، انتقال ہی نہیں ہوا تھا کبھی کسی کا. تو دفن کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ دفن کیسے کرنا ہے. اب قابیل بڑا حیران تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن کروں کیا. کئی دن تک وہ لاش کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر پھرتا رہا. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کرنا کیا ہے. اس وقت اس سے پہلے دفن کرنے کا تصور ہی نہیں تھا. قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ دفن کرنا کیسے سیکھا؟ قابیل کو دفن کرنا کیسے آیا؟ قابیل نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا. کوے سے کیسے سیکھا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے. آئیے بتاتا. کہ قابیل نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے. ایک کوے نے چونچے مار مار کے دوسرے کوے کو مار دیا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. یہ منظر دیکھ کر قابیل کو پتہ چل گیا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے. چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں اس کو بیان کیا. اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قابیل نے
حابیل کو قتل تو کر دیا، تو کیا اسے اکلیمہ مل گئی؟ اب وہ عدن بھاگ گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ناراض ہو گئے، اس کو نکال دیا۔ اس نافرمان، بدبخت، قاتل، ظالم، حاسد کو جب نکالا تو قابیل کافی دیر تک وہاں پھرتا رہا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، رنگ کالا پڑ گیا، ساری خوبصورتی جاتی رہی، اور اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اس کا انجام یہ ہوا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس بدبخت کو حسد نے کس تباہی تک پہنچا دیا، نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ بدبخت رسوا ہو کر مرا۔ ابلیس نے اور زیادہ چکر چلایا کہ جو ہاتھ ابلیس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے نا، پہلے ابلیس گناہ کرواتا ہے، پھر گناہ سے بڑا گناہ کرواتا ہے، پھر انسان کو غیر مسلم بناتا ہے۔ تو وہ بدبخت انسان کا جو ہے وہ دشمن ہے۔ اس بدبخت کی یہی خواہش ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرے۔ اس بدبخت کی یہی خواہش ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ وہ ابلیس بدبخت یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ رسول کی نافرمانیاں کر کے دوزخ میں جل جائیں۔ اس لیے اس بدبخت نے جھوٹ بولا کہ قابیل تم آگ کی پوجا کرو۔ اس آگ نے حضرت حابیل کی قربانی کو اس لیے آ کر کھا لیا تھا کہ وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بدبخت قابیل آگ کی پوجا کرنے لگا۔ کس بری موت مرا، کس ذلت کی موت مرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے وہ کس گناہ پر ناراض ہو جائے، نہ جانے وہ کس غلطی پر ناراض ہو جائے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو نہ دنیا میں کوئی عزت ملے گی، نہ آخرت میں کوئی عزت ملے گی۔ پیغمبر خدا کا بیٹا تھا قابیل، حضرت آدم کا بیٹا تھا، مگر اس عورت کے فتنے نے، اس ناجائز عشق کی لذت نے اور اپنے بھائی کے ساتھ حسد کرنے کی نحوست نے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کی نحوست نے قابیل کو برباد کر دیا۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میرے وہ مدنی منع جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ ماں باپ ناراض ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے، ماں جن سے ناراض تھی، آخری وقت روح اٹکی ہوئی تھی، جب تک ماں نے معاف نہیں کیا روح نہیں نکلی۔ دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھو، جو ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، ان کی دعائیں لو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، ہم اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں، حسد جیسے گناہ سے بچتے رہیں،
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہیں اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ